بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پاکستان کے سامنے سب سے بڑے چیلنجز آج کیا ہیں؟ نمبر 1 چیلنج کہ ہم نے اپنی ملک کی انوائرمنٹ کا دھیان رکھنا ہے۔ ہم نے فارسٹ کور اس ملک میں دنیا کی ایوریج سے بہت نیچے جا چکا ہے۔ جنگلات جو بنائے تھے انگریز نے وہ بھی ہم نے ختم کر دیا۔ ہم نے اپنے دریاؤں کو پلوٹ کر دیا، پانی کے اندر وہ چیزیں ڈالی ہیں جس کی وجہ سے نیچے جیسے جیسے انڈس نیچے جاتا ہے، جو دریائے سندھ، تو جو نیچے پانی ہے زمین کے نیچے وہ پلوٹ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک سپریم کورٹ کی فیصلہ ہے، اس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ کس طرح جو گراؤنڈ واٹر ہے سندھ کے اندر وہ 70% پولوٹڈ ہے۔ پھر ہم نے اپنی جو ہوا ہے اس کو پولوٹ کر دیا، اپنے ایٹماسفیئر کو۔ لاہور کے اندر جو پولوشن ہے اب وہ، اور خاص طور پہ سردیوں میں، تو وہ جو ڈینجر لیول سے بھی اوپر چلی جاتی ہے پولوشن۔ اس کا مطلب کہ بچوں کے اوپر، بوڑھوں کے اوپر اس کا بہت برا ان کی صحت کے اوپر اثر آتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پلانڈ سٹی ہے۔ ہم نے اپنے پچھلے 20 سال میں 70% جو کور تھا، جو فارسٹ کور تھا، جو درخت لگے ہوئے تھے، وہ ختم کر دیا اور کانکریٹ بنا دی وہاں۔ پھر ہم نے پرواہ نہیں کی کہ جو چیزیں پلوٹ کرتی ہیں ایٹماسفیئر کو، مثلا یہ جو بھٹے ہیں اینٹوں کے، اس کے لیے کوئی آلٹرنیٹیو نہیں سوچا۔ اور جو آگے ہمارے لیے چیلنجز آ رہے ہیں وہ یہ کہ پاکستان نمبر 5 پہ ہے وہ ملک جو کہ کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ متاثر ہوگا۔ تو اس لیے ایک گورنمنٹ جو کہ اپنی انسانوں کا سوچتی ہے اور اگلی الیکشن کا نہیں سوچتی، اس گورنمنٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ سب سے پہلے آج سے ہم پلاننگ کریں کہ ہم اپنی آنے والی جنریشنز کے لیے کس طرح ایک بہتر پاکستان چھوڑ کے جائیں گے۔ ایک وہ پاکستان جس طرح میں جب بڑا ہوا تھا تو پاکستان کی ماحولیت بالکل فرق تھی۔ لاہور میں جو عام نلکے کا پانی تھا وہ بڑا، یعنی ساری نلکے کا پانی پیتے تھے، بلکہ میرے گھر کے باہر نہر تھی اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا گرمیوں میں لوگ سائیکل سے رکتے تھے اور نہر سے پانی پیتے تھے، اور وہی نہر پھر آہستہ آہستہ پلوٹ ہوتی دیکھی۔ سورج سارا چلا گیا نہر میں۔ دریا راوی ہمیں یاد ہے، بوٹنگ کرتے تھے، چھوٹے ہوتے تھے تو ہم اسپیشل ٹریٹ ہوتی تھی کہ وہ 12 دری میں وہ کشتی میں جائیں، وہی دریائے راوی ایک سیوریج ڈمپ بن چکا ہے۔ تو یہ جو ہم نے اپنی، جو بھی آیا اس نے 5 سال کا سوچا اپنی الیکشن کا، کسی نے آگے نہیں سوچا کہ آگے ہم کس طرح کا پاکستان چھوڑ کے جائیں گے۔ تو ہماری گورنمنٹ کے اوپر یہ سب سے، میرے خیال میں میری گورنمنٹ پہ سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یہ اپنے ملک کو، اس کے اندر جو یہ انوائرمنٹ ڈیگریڈیشن آئی ہے، اس کو ہم ٹھیک کریں اور اس ملک کو، اپنی قوم کو اس راستے پہ لگائیں کہ ہم یہ سب کچھ پھر واپس اپنی انوائرمنٹ کو، اپنے فارسٹ کور بھی امپروو کریں، اپنے درائے بھی صاف کریں، اپنی جو ایئر پولوشن ہے اس کو بھی ٹھیک کریں۔ تو یہ جو ہمارا انیشیٹو تھا، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی گورنمنٹ نے درخت لگانے کا سوچا، اور بڑا مذاق اڑایا گیا ہمارا شروع میں۔ جب پختونخوا میں ہماری حکومت آئی تو ہم نے فیصلہ کیا کہ 1 ارب درخت اگائیں گے، تو مسلسل مذاق اڑا، اور ابھی بھی جو ہمارے مخالف ہیں وہ مانتے ہی نہیں کہ یہ کوئی ہو سکتا ہے، کیونکہ کسی نے یہ سوچا ہی نہیں ہے اس چیز کا، کیونکہ کسی نے سوچا ہی نہیں آگے 5 سال سے آگے کہ کیا ہوگا۔ تو میں اس میں پہلے تو میں جو پختونخوا کے اندر ہمارا جو بہت کامیاب ایکسپیریمنٹ ہوا 1 ارب درخت لگانے کا، اور وہ جو ہم نے، جس طرح زرتاج نے کہا کہ ہم نے باہر سے آڈٹ کروائی، WWF ایک باہر کی انٹرنیشنلی اکنالجڈ NGO ہے، اس نے پہلے 2 دفعہ ویریفائی کیا، اور اس کے علاوہ پھر ورلڈ اکنامک فورم انہوں نے اپنی طرح ویریفائی کر کے اس کو سپورٹ کیا، ہماری جو بلین ٹری سونامی تھی۔ آج ہمارے
منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں پختونخوا کے جو فاؤنڈر ممبر بھی ہیں تحریک انصاف کے, شاہ فرمان کے ساتھ یہ اشتیاق اڈموڈ, تو انہوں نے ان کو وزیر بنایا میں نے جب 2013 میں, اور انہوں نے پھر ایک اس طرح کی چیزیں ایک جنون سے صرف ہوتی ہیں, ایک 9 to 5 جاب میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی. تو پہلے تو مقابلہ کیا انہوں نے ٹمبر مافیا کا, اور اس میں پھر ہم شہادتیں بھی ہوئیں فارسٹ گارڈز کی, اور پھر میں نے ایک تصویر, ایک مجھے پتہ چلا کہ ٹمبر مافیا نے کسی کو ہمارے فارسٹ گارڈ کو مارا, تو میں نے اس کو ٹیکسٹ کیا کہ خود جائے, تو پھر میں نے تصویر دیکھی کہ اشتیاق اڈموڈ ایک کلیشنکوف پکڑ کے جا رہا ہے ان کے پیچھے. تو اس طرح کے ریزولو سے پھر جب اس طرح کی ڈٹرمنیشن ہوتی ہے تو اس لیے وہ سارا ہمارا پروجیکٹ کامیاب ہوا. اب یہ جو نیا انیشیٹو ہے, میں امین اسلم آپ کو خاص طور پہ اس کے اوپر کریڈٹ دیتا ہوں, اور ساتھ ساتھ شاہ فرمان آپ کو بھی جو ہمارے گورنر ہیں کے پی کے, کیونکہ دیکھیں یہ لوگ عوام درخت تب اگائے گی اور ان کو پھر ان کی حفاظت کرے گی جب عوام کو ان کے بینیفٹ سے پتہ چلے کہ ہمارے لیے کیا ہے. میں بھوکا مر رہا ہوں اور مجھے کوئی کہے جی درخت اگا دو, میں کیوں درخت اگاؤں گا؟ سردی میں میرا برا حال ہے, برف پڑی ہوئی ہے, تو میں کیوں وہ درخت نہیں کاٹوں گا اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے. تو یہ جو انیشیٹو ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ مقامی لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا, لوگوں کو بینیفٹ ہوگا درخت اگانے کا. اور یہ جو درخت, یہ جو مثلا ہم نے کندیاں کے اندر یہ بیری کے درخت لگائے, یہ جو بیری کی آئیڈیا تھا یہ دیا تو شاہ فرمان نے مجھے, کیونکہ ان کے علاقے میں جو بیری کا شہد ہے وہ سب سے اچھا سمجھا جاتا ہے, اس کی وہ جمتا نہیں ہے, اس کا کانٹینٹ شوگر کا کم ہے, بینیفٹ زیادہ ہیں. تو ہم نے پھر یہ جو ابھی امین اسلم نے آپ کو پلانٹیشن دکھائی ہے, کندیاں کا ایک بہت بڑا جنگل ہوتا تھا انگریز کے زمانے میں, یہ میاں والی میں ڈسٹرکٹ میں, تو یہ بالکل ختم ہو چکا تھا. ہم نے اپنے پرانے سارے جنگل ختم کر دیے تھے. بچپن میں گیا ہوں چھانگا مانگا جنگل میں, بڑے بڑے درخت تھے, سب آہستہ آہستہ جنگل ختم ہو گئے, ان کی زمینیں بھی لے کے لیز کر دی لوگوں کو, پولیٹیکل لوگوں کو. تو یہ جو ریکلیم کیا بعد میں اس کے اندر یہ چیز آئی. تو یہ جو آئیڈیا تھا کہ ہم اپنے جنگل کو استعمال کریں ہنی پروڈکشن کے لیے, شہد کے لیے, یہ زبردست آئیڈیا اس لیے ہے کہ اس پہ امیجیٹلی لوگوں کو نوکریاں ملیں گی. جب عام لوگوں کو, مقامی لوگوں کو نظر آئے گا کہ ہم پیسہ بھی بنا سکتے ہیں, ہماری روزگار بھی آ سکتا ہے, تو وہ پھر سب سے زیادہ وہ جنگلوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو ایک تو یہ اس کے جو آئیڈیاز آپ نے امین اسلم بتایا کہ اس کی جو ایکسپورٹس ہیں دنیا میں ہماری پاکستان کی بہت ہی کم ہے, حالانکہ ہمارے پاس بڑی ورائٹی ہے, ڈفرینٹ قسم کے مختلف ہنی اس ملک میں آ سکتے ہیں. پہاڑوں میں اور ہیں, یہ جو سیمی ایرڈ ایریا ہے جو جدھر بیری اگتی ہے یہ بالکل اور ہے. اور پھر ہمارے 12, آپ کو پتہ ہے نا پاکستان میں 12 کلائمیٹک زون ہیں. یہ بڑا یونیک ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ اوپر سے لے کے سمندر تک 12 مختلف موسم ہیں. 12 مختلف موسم کا مطلب کہ 12 مختلف قسم کی ہیبیٹیٹ ہے, یعنی مختلف قسم کے پلانٹس اگتے ہیں, درخت اگتے ہیں. ہمارے بڑی ورائٹی ہے اس ملک میں, تو اس لیے شہد بھی ہم مختلف ورائٹی کے بنا سکتے ہیں. اور یہ جو انیشیٹو آپ نے لیا یہ اس لیے زبردست ہے کہ اس میں گورنمنٹ اب مدد کرے گی. کیسے مدد کرے گی؟ اگر ہم کبھی بھی ایکسپورٹ نہیں کر سکتے جب تک کوالٹی کنٹرول نہ ہو. ایکسپورٹ صرف ہوتی کوالٹی کنٹرول پہ ہے. ہمارے پاس اس وقت جو سبزیاں ہیں دنیا میں بہترین سبزیاں ہیں, ہمارا پھل ہے دنیا میں مانا جاتا ہے, لیکن بکتا نہیں ہے کیونکہ کوالٹی کنٹرول نہیں ہے. اب یہ مڈل ایسٹ میں یہاں سے جو سبزیاں اور جو ہم پھل ایکسپورٹ کر سکتے ہیں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا پاکستانی پھل کا. آپ مڈل ایسٹ میں کئی دفعہ سیب کھائیں اور کیلا کھائیں تو اس میں فرق ہی نہیں پتہ چلتا. پاکستان کے اندر اتنا ٹیسٹ ہے ہمارے سارے, کیونکہ ہمارا اللہ کا شکر ہے موسم ایسا ہے, لیکن ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ کوالٹی نہیں ہے. اس لیے
اس میں پوری گورنمنٹ کو مدد کرنی پڑے گی، منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، کہ وہ کوالٹی کنٹرول میں مدد کرے. جیسے ہی کوالٹی کنٹرول آئے گی امیجیٹلی ایکسپورٹ کے لیے ہمارے پاس ہر قسم کا، شاید ہی نہیں صرف، ہر پروڈکٹ ایکسپورٹ کے لیے ہمارے پاس ہو جائے گا. اور یہ ہمارا دوسرا بڑا ایشو ہے. ایک یہ ہے کہ ہم نے اپنی انوائرمنٹ کو بچانا ہے، دوسرا اس ملک میں ایکسپورٹس بڑھانی ہے، کیونکہ جب تک ہم اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے پاکستان ایک امیر ملک نہیں بن سکتا. اگر ہم باہر سے زیادہ چیزیں امپورٹ کریں گے اور ایکسپورٹ کم کریں گے کبھی بھی ملک کی دولت نہیں بنے گی، ویلتھ کریشن نہیں ہوگی ملک میں. تو ہم ہمیشہ پھنسے رہیں گے. یہ جو ہمارا مشکل پڑ جاتی ہے کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر کہ ڈیفیسٹ میں چلا جاتا ہے، پھر قرضے لینے پڑتے ہیں. اس لیے یہ دوسرا اس کا مقصد ہوگا کہ یہ جو بھی چیز پاکستان میں، جو بھی چیز جس سے ایکسپورٹس بڑھتی ہیں اس سے ملک کو فائدہ ہے، ایکسپورٹس کا فائدہ ہے. اور پھر تیسری چیز، ہمارے ملک میں ایک ینگ پاپولیشن ہے، دنیا میں سیکنڈ ینگسٹ پاپولیشن ہے. تو لوگوں کو روزگار چاہیے، یوتھ کو روزگار چاہیے. تو یہ تیسری چیز بھی پوری کرتا ہے کہ ان علاقوں میں، جن علاقوں میں ہم شاید کہ انشاءاللہ یہ کریں گے ہارویسٹ بیری کے، اور یہ علاقے یہاں پر بڑی غربت ہے، یہ علاقے پیچھے رہ گئے ہیں. یہ میں نے دیکھے ہوئے ہیں جدھر ابھی کندیام جیسے بھی، وہاں بڑا ایک ریگستان، کم بارش کم ہوتی ہے. تو ان علاقوں کے اندر نوجوانوں کو نوکریاں ملیں گی. اور یہ تیسری چیز ہے کہ ہم ملک میں روزگار اپنا بڑھائیں گے. تو ہر طرح یہ ایک پروجیکٹ ہے جس کے لیے جو ہر طرح ہمارے ملک کی مدد ہوگی. میں یہاں ایڈ بھی کر دوں کہ ہمیں اپنی درخت اگانے میں 2 اور چیزوں کے اوپر زور ڈالنا چاہیے. اور ایک کا اس کا بھی شاہ فرمان بات کرتا ہے، اولیوز کا. اس وقت ہمیں مشکل کیا ہے کہ ہم جو ایڈیبل آئل ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں. جب ہم امپورٹ کرتے ہیں تو وہ سارا پریشر پڑتا ہے ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر. ہم اس وقت پتہ نہیں 3 ارب ڈالر کی ہم امپورٹ کرتے ہیں جو ایڈیبل آئل ہے، جو گھی ہے. اب مشکل یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی روپے نیچے جاتا ہے تو جو بھی امپورٹ ہوتی ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہمارا اس وقت جو گھی ہے وہ مہنگا ہو گیا اور وہ عام آدمی استعمال کرتا ہے. تو اگر ہمارے یہ جو بلین ٹری کے اندر، 10 بلین ٹری کے اندر ہم پورا زور لگا دیں اولیو کی پلانٹیشن کے اوپر، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. بلکہ پاکستان ایکسپورٹ کرے گا، ہم اولیو آئل ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ہم نے ایک ایکسپرٹ بلایا اولیوز کے اوپر، کینیڈا میں ایک پاکستانی ہیں جو ادھر رہتے ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جو دریائے سندھ کی جو رائٹ سائڈ ہے، یہ جو سارا سلیمان رینج ہے، یہ بہترین علاقہ ہے اولیوز کے لیے. میں نے تو بلکہ اپنے گھر میں اولیوز لگائے ہیں اور 3-4 سال میں اولیوز اگائے ہیں اور زبردست قسم کے اولیوز اگائے ہیں. تو ایک تو یہ اولیوز کے لیے یہ ہمیں بڑا ضروری ہے، اس لیے کہ اس سے ہماری یہ امپورٹ بھی بچ جائے گی ایڈیبل آئل کی، دوسری ہم ایکسپورٹ بھی کر سکیں گے. اور پھر تیسری چیز کہ اولیوز سے جو انکم ہوگی ان سارے علاقوں میں، اور یہ سارے علاقے جب آپ انڈس کی رائٹ سائڈ پہ جاتے ہیں، جو سارے مغربی علاقے ہیں، وہاں سارے بہت زیادہ غربت ہے، وہاں اگتی نہیں ہے وہ چیزیں، نہیں بارش کم ہوتی ہے. لیکن اولیوز کے لیے بہترین جگہ ہے. اس لیے اس کے اوپر بھی پورا ہم اپنے بلین ٹری کے اندر اولیوز پلانٹیشن کے اوپر بھی پورا زور لگائیں گے. اور ایک آخری چیز، میں نے اپنے گھر میں ایووکاڈوز لگائے ہیں. آپ یقین کریں کہ بہترین ایووکاڈوز اگتے ہیں یہاں پاکستان میں. تو ہمیں اس کے اوپر بھی اب پورا زور لگانا ہے، کیونکہ ایووکاڈو جو ایک تو ساری ویجیٹیبلز کے اندر، سبزیوں میں بہترین، اگر نیوٹریشن پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو بہترین ویجیٹیبل ہے. دوسرا یہ ویلیو ایڈڈ ہے، یہ بڑا مہنگا بکتا ہے دنیا میں. پہلے تو پاکستان کے اندر یہ فائدہ ہوگا ہمارے لوگوں کو اگر ہم یہ زیادہ پھل اگائے، کیونکہ سارے علاقے میں بڑا اچھا اگتا ہے. اور اس کے اوپر بھی ہم اپنی بلین ٹری کے اوپر، اس ایووکاڈوز کے اوپر بھی زور ڈالیں گے، کیونکہ ایووکاڈو پروڈکشن ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم نے اس سے زیادہ کر لی تو یہ وہ پھل ہے، سبزی ہے جو بہت زیادہ اس کا، یعنی اس کا اگر ہم اس کی ایکسپورٹ شروع کر دیں تو پاکستان کی آمدنی میں بہت اضافہ ہوگا. آخر میں پھر امین اسلم آپ کو اور آپ کی منسٹری کو
یہ جس طرف جو آپ کر رہے ہیں اس کی مبارک دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ جو سب سے بڑا اپنے آنے والی جنریشنز کے لیے ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں کہ اگر اولوز بھی اگتے ہیں تو آنے والی جنریشنز کو اس سے بہت فائدہ ہوگا، لیکن جو اپنی ماحولیات ہم نے ٹھیک کرنی ہے، جو ہم نے اپنی یہ جو ہم نے بے دردی سے اپنے دریاؤں کو اور اپنی ہوا کو، اپنی ایئر پولوشن جانے دیا اور سوچا نہیں، پلاننگ کے بغیر شہروں کو پھیلتے جا رہے ہیں، شہر کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ میں نے پوچھا شہروں کے ماسٹر پلان ہی نہیں ہے شہروں کے، مطلب یہ کہ شہر پھیلتا جا رہا ہے، جو کھانے جدھر ہم اپنی فصلیں اگاتے تھے لا کے وہ سارے سوسائٹیز میں کنورٹ ہو رہے ہیں، تو آخر میں ایک بڑھتی ہوئی آبادی کو ہم کیسے کھانا دیں گے؟ تو اس کے لیے اب ہم نے اس کے اوپر بھی پورا زور لگایا ہے کہ ماسٹر پلانز بنے شہروں کے، تاکہ ہم شہروں کو ریسٹرکٹ کر سکیں، اوپر لے جا سکیں اور اپنا جو ہمارا زرعی علاقہ ہے اس کو بچا سکیں۔ شکریہ۔